نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اعراف والوں کے بارے میں اور اعراف کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک اوٹ کا نام ہے۔ اعراف پہ کچھ آدمی بھی ہوگے جو ہر ایک کو اس کی پیشانی کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے۔ وہ اہل جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ اعراف والے ابھی جنت میں داخل تو نہ ہوئے ہوں گے، البتہ اس کی امید ضرور رکھتے ہوں گے۔ جب ان کی نگاہیں اہل دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو کہیں گے پروردگار، ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور یہ اہل اعراف کچھ لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کر آواز دیں گے کہ آج نہ تمہاری جمعیت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ وہ چیزیں جن کے بلبوتے پر تم اکڑا کرتے تھے۔ کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے کچھ بھی دے گا؟ انہیں تو آج یہ کہا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، نہ ہی تم غمزدہ ہوگے۔ اور دوزخی اہل جنت کو آواز دیں گے کہ ہم پر بھی کچھ پانی انڈیل دو، یا اللہ نے جو تمہیں کھانے کو دیا ہے اس میں سے کچھ گرا دو۔ اہل جنت جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 55 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون۔ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، لہٰذا آج ہم انہیں ایسے بلا دیں گے جیسے انہوں نے اس ملاقات کے دن کو بلا رکھا تھا اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ جو انسان روز آخرت پر اور اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی زندگی ایمان رکھنے والوں کے لیے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف یہ رہ جاتا کہ دنیا میں جس قدر عیش و عشرت کر لے، جس طریقے سے جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے مال ہڑپ لے، ان کی نظروں میں دنیا بس ایک تفریح گاہ ہی رہ جاتی ہے۔ ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھرپور زندگی جیے، سیر و تفریح کرے، عیش و عشرت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے بس۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سلوک بھی ان کے نظریے کے مطابق ہی کیا جائے گا۔ انہوں نے روز آخرت کو اور اللہ کے سامنے جواب دہی کو بھلا دیا تو اللہ بھی انہیں ایسے ہی بلا دے گا، اور وہ آگ میں جل رہے ہوں گے تو جلتے رہیں، بھوکے پیاسے ہیں تو بھوکے پیاسے رہیں۔ انہیں نہ کچھ کھانے کو ملے گا نہ پینے کو، یہاں تک کہ دنیا میں جو یہ عیاشیاں کر چکے ہیں اس کا رد عمل بھی دیکھ لیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ اپنے دین کو کھیل تماشا کن لوگوں نے بنایا ہوتا ہے؟ جو کہ دین کو اپنے مطابق مولڈ کر لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ جو کنارے پہ رہ کے عبادت کرتے ہیں، جو احکامات ان کی مرضی، ان کے موڈ، ان کے سٹائل، ان کے فیشن اور ان کی سوسائٹی کے اکارڈنگ ہوتے ہیں انہیں اپنا لیتے ہیں، اور جو احکامات ان کے اکارڈنگ نہیں ہوتے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، یا اپنی مرضی سے انہیں مڑوڑ توڑ کے اپنی مرضی سے انہیں مولڈ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا، اور وہ لوگ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ آیت نمبر 52۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنا دیا ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ مفصل کا معنی ہوتا ہے تفصیل سے بیان کرنا کسی بھی چیز کو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے علم کی بنا پر یہ بتا دیا ہے کہ نیکوکاروں کا انجام کیسا ہوگا اور بدکاروں کا کیسا ہوگا۔ روز آخرت بھی یقینی ہے، ہر عمل کی جزا اور سزا بھی مل کر رہے گی۔ بدکاروں پر اس دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور آخرت میں تو یہ عذاب جو ہے وہ یقینی ہے۔
غرض ہر طرح کی تفصیل اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے درج کر دی ہے، مگر اس کتاب سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لاتے ہی ان کی زندگی میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے اخلاق سنور جاتے ہیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے اور ان کی بھلائی کی باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں، پازیٹیوٹی ایک ان کی زندگی میں آ جاتی ہے اور ان کی زندگی انتہائی ذمہ دار طریقے سے جو ہے وہ بسر ہونے لگ جاتی ہے۔ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ دل میں رکھتے ہوئے یہ لوگ اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی رحمت اور آسانی پیدا کر رکھی ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے رحمت اور بخشش ہوگی ہی ہوگی۔ آیت نمبر 53، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہ لوگ بس اب اس انجام کا انتظار کر رہے ہیں جس کا پتہ یہ کتاب دے رہی ہے۔ جس دن اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو جن لوگوں نے پہلے کتاب کو بھلا رکھا تھا وہ کہیں گے، واقعی ہمارے پاس رسول حق بات لے کر آئے تھے، پھر اب کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہمیں واپس دنیا میں ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کام ہم کرتے رہے اس کے علاوہ دوسری قسم کے کام کریں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور جو کچھ وہ باتیں بنایا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ رہیں گی۔ اب یہاں بھی اہل دوزخ کا دنیا میں دوبارہ آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تاویل سے مراد کسی خبر کا سچا ہونا، اس کے واقعہ ہونے کا وقت ہے، اور یہاں وہ مراد ہے قیامت کا واقعہ ہونا۔ یعنی جب قیامت واقعہ ہو جائے گی تو اس وقت کافر کہیں گے، یا جو لوگ اہل دوزخ ہیں جو وہ ایمان نہیں لاتے یا جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، یہ سب قسم کے لوگ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ یہ بات تو سچ نکلی جو رسول کہا کرتے تھے، اب کیا کیا جائے، اب تو ہمیں یقیناً سزا ملے گی۔ پہلے وہ عذاب کے بچاؤ کے لیے کوئی سفارشی دیکھیں گے، اب اگر وہ سفارشی نہیں ملے گا تو دنیا میں دوبارہ آنے کی درخواست کریں گے، دوبارہ امتحان دینے کی درخواست کریں گے، اور کہیں گے کہ اب کی بار ہم یقیناً اللہ کے فرمانبردار بن کے رہیں گے اور یقیناً اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب جب غیب کے پردے اٹھ گئے تو ایمان اور فرمانبرداری کیسی، کیونکہ ایمان کی صفت ہی غیب پر ایمان لانا ہے۔ آنکھوں دیکھی چیزوں پر تو کافر بھی یقین کر لیتے ہیں، لہٰذا اس وقت ایمان لانے کا کچھ مطلب نہیں، نہ ایسا ایمان انہیں کچھ فائدہ دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ لوگ پہلے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے وعدے کو بھول گئے، اگر انہیں دوبارہ بھی دنیا میں بھیجا جائے گا تو پھر یہ دوبارہ اسی طرح دنیا میں جا کر اپنے وعدے کو بھول جائیں گے اور نافرمانی اور سرکشیوں میں مشغول ہو جائیں گے، اور انہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا۔ آیت نمبر 54، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اپنے عرش پر قرار پکڑا، وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، اور سورج، چاند، ستارے سب چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اسی نے پیدا کیا ہے تو حکم بھی اسی کا ہی چلے گا۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں دن سے مراد ہمارے یہ 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے جو سورج سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ سورج تو اس وقت موجود ہی نہ تھا۔
قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یوم کی مقدار 1000 سال کا ذکر آیا ہے اور دوسرے مقام پر 50,000 سال کا، لہٰذا یہاں 6 دن سے 6 ادوار ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کرنے کا فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ والے 6 دن ہیں، ہمارے 24 گھنٹوں والا دن نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی استویٰ علی کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی قرار پکڑنا یا جم کر بیٹھنا ہے۔ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہو اور تدبیر امور کائنات میں دوسرے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کوئی بارش برسانے کا دیوتا ہو تو کوئی فصلیں پیدا کرنے والا، کوئی مال و دولت کا۔ یہ چیزیں خود اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے بے بس اور مجبور ہو جاتی ہیں، دوسری چیزوں پر کیا حکم چلا سکتی ہیں اور انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ مالک ہی یہ حق رکھتا ہے کہ اپنی مملوکہ چیز میں جسے جیسے چاہے تصرف کرے اور مملوک اسی کا تابع فرمان ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دنیا میں انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کسی دوسرے کا حکم چلنے کی کوئی وجہ نہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اسی کی عطا کردہ رزق کھاتے ہیں، لہٰذا یہاں نہ حاکم کو اختیار ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے، نہ ہی عام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کسی دوسرے کا حکم مانیں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو ایسے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز جس مقصد اور خیر و بھلائی کے لیے بنائی تھی اس سے پورے کے پورے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں، ساری برکات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کرتا ہے۔ رہی بات عرش پر استوار ہونے کی تو یہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں ان میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، وہ متشابہات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اللہ کا عرش کیسا ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے بیٹھا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کیسی ہیں، یہ ساری چیزیں متشابہات میں آتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کو کجی سے اور ٹیڑھ سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان متشابہات میں نہ پڑھیں، ہمیں صرف اور صرف محکمات میں یعنی جن احکامات میں اللہ تعالیٰ نے فالو کرنے کی تلقین کی ہے صرف ہم انہی آیات میں پڑھیں، متشابہات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے پروردگار کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے آداب کچھ سکھا رہے ہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو سارے جہان کا نظام چلا رہی ہے۔ ایسی بابرکت ذات کے سامنے اپنی حاجات پیش کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے وہ سکھا رہے ہیں ہمیں یہاں اللہ پاک۔ عجز و انکسار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، تہہ دل سے اور دل میں دعا کرنی چاہیے، چپکے چپکے یا گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے۔ ایسی چیز کی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو شرعاً محال ہوں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہوں کہ یہ چیز حرام ہے۔ دوسرا، حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔